تو آج ٹیچرز ڈے پہ بھی میں سب سے بڑے دنیا کے استاد اور مربی، مشفق، لیڈر، قائد، رہنما اور رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جن سے بڑا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے۔ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن رسول اللہ سے بڑا کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا۔ اہل دانش اور اہل علم اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کے پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی، وحی کے ساتھ ہر چیز سیکھتے تھے اور صحابہ کو سکھا دیتے تھے، بہترین استاد تھے، مربی تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا۔ اگر وہ سیکھ لیتے، اس میں حکمت یہ تھی، مکے والے پہلے ہی کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ خود لکھتا ہے، خود بناتا ہے، ہمیں پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکمت کی طرف پیغمبر کو امی کا لقب دیا کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، لکھنا پڑھنا وہ جانتا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ سیدنا علی لکھ رہے تھے، نہ کہ رسول اللہ لکھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ خود نہیں لکھا تھا، کیونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جو بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے، ان خطوط میں بھی اللہ کے پیغمبر خود نہیں لکھتے تھے بلکہ لکھواتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ سے بڑا کوئی بھی مبلغ، معلم، استاد یا ٹیچر نہیں ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، نفسیات کو سمجھتے ہوئے بات کرنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کیسے بہترین استاد تھے اور انہوں نے کس طرح تربیت کی اپنے اسٹوڈنٹس کی، اس حوالے سے میں آپ کو صرف 2-3 اہم ترین باتوں کی طرف اشارہ کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے بہترین مشعل رہا ہے وہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ جب انہوں نے ہجرت حبشہ کی تو حبشہ میں نجاشی جو بادشاہ تھا، اس نے پوچھا کہ بتائیں جس نبی کا تم پیغام لے کے آئے ہو وہ نبی کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اور اس نبی کی آپ لوگوں نے پیروی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ سید جعفر طیار کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈسپلن دیا، نظام دی، بہترین انسان بنایا، تہذیب سکھائی، شائستگی سکھائی۔ وہ تہذیب نہیں سکھائی جو یونان نے دی تھی، وہ تہذیب نہیں سکھائی جو روم نے دی تھی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم آج یہ میں بات کریں گے، وہ روم کی تہذیب کیا تھی، یونان کی تہذیب کیا تھی، اسلام کی تہذیب اس سے بہتر ہے، وہ کیسے ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں سیدنا جعفر طیار نے جو پہلا جملہ بولا، جہاں سے آغاز کیا، اس جملے کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم جاہل تھے، ہم بت پوجتے تھے۔ جہالت کی تعریف کیا کرتے ہیں جعفر طیار؟ یہ نہیں کرتے کہ ہم اسکول نہیں پڑھے تھے، کالج نہیں پڑھے تھے، یونیورسٹی نہیں پڑھے تھے، بلکہ جعفر طیار بادشاہ نجاشی کے سامنے جو جہالت کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف سنیں اور پھر دیکھیں کہ اصل میں علم کا معیار کیا ہے اور علم کسے کہتے ہیں، اصل میں تربیت کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اندر جاہلانہ صفات موجود تھی، ہم بت پوجتے تھے، ہمارے اندر جاہلانہ صفات موجود تھی، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ طاقتور کمزور کو کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لیتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، مظلوم کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اگر آپ بدکاریاں کرتے ہیں، آپ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جاہل ہیں۔ کیونکہ جعفر طیار نے جو یہ جملہ بولا کہ بادشاہ ہم انتہائی جاہل لوگ تھے، اور ہمارے اندر یہ صفات موجود تھی جو جاہلوں میں صفات ہوتی ہیں۔ پھر وہ نبی آیا، اس نے نہ کہ صرف ہمیں درست کیا بلکہ پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ اس نبی کی شرافت کو، اس کی دیانت کو، اس کی راست بازی کو، اس کی امانت داری کو، اس کی ہمسایہ اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نبی نے ہمیں جو تعلیمات دی وہ کیا دی، ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں سکھائی۔ استاذ بنے، جو بھی سکھائیں، بچوں کی تربیت کا دامن نہ چھوڑے۔ میں استاد اسے کہتا ہوں جو ہر شعبہ زندگی میں اپنے بچے کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ جعفر طیار فرماتے ہیں بادشاہ اس نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اس نبی نے ہم سکھایا ہم دنیا میں خون ریزی نہ کریں، ہم بدکاری نہ کریں، ہم فریب بازی نہ کریں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک اللہ پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، صرف ایک خدا کی پرستش کی، اور حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ الفاظ پہ غور کریں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ چوریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، آپ بے رحمی کے شکار ہیں، پڑھے لکھے ہیں
لیکن رشتے داروں سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پڑوسی آپ سے تنگ ہے، مظلوم کے ساتھ آپ اور ظلم کرتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے، راست بازی آپ میں نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، شرافت دار نہیں ہے، آپ کے اندر اگر توحید نہیں ہے، بت پرستی ہے، آپ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اچھے نہ استاد ہیں، نہ اچھے شہری ہیں، نہ پڑھے لکھے، آپ جاہل ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اٹھا لیں، آپ دنیا کی تمام ڈگریز کو اپنے سر پہ اٹھا لیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گدھے کو دیکھیں جس کے اوپر ایم بی بی ایس کی بکس تو پڑھی ہوں لیکن دنیا والوں سے ڈاکٹر نہیں کہتے، ایک گدھا جس کے اوپر تمام ایجوکیشن کی بکس پڑھی ہوں، تعلیم اور تعلیم کی تمام ڈگریز پڑھی ہوں، لوگ اسے ماسٹر جی السلام علیکم نہیں کہتے۔ ایک ایسا گدھا جس کے اوپر انجینئرنگ کی تمام بکس اور تمام چیزیں اس کے اوپر پڑھی ہوں، لوگ اس کو انجینئر نہیں کہتے۔ اسی طرح استاد وہ ہے جو دنیا کو راست بازی سکھا دے، جو دنیا کو ایمانداری سکھا دے، سچ بولنا سکھا دے، شرافت سکھا دے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا سکھا دے، جھوٹ بولنے سے روک سکے، توحید سکھا دے، بت پرستی سے بچا لے۔ استاد وہ ہے جو دنیا والوں کو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا سکھا دے، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سکھا دے۔ استاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بہترین استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کی بہترین ٹیچنگ سے سیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا بہترین انسان تھا، ہم ویسا استاد بننا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی ایسا ہی استاد بنائے، میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی ایسی ہی تربیت کرنے کی کوشش کروں، اللہ آپ کو بھی ایسا استاد بنائے، اور اگر آپ استاد نہیں ہیں اللہ آپ کو ایسا استاد عطا کر دے جو استاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کی تربیت کرے۔ السلام علیکم۔